صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولاي صل وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں پاک پروردگار کے لیے اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات کے لیے۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے ذاکرہ اہل بیت ہینا حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام ہمارا چل رہا ہے ھدی للمتقین، اور اس زمن میں ہم آیت کو لے کے چل رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ بے شک یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت ہے متقین کے لیے، ان کے لیے جو غیب پر علم رکھنے والے ہیں۔ یہ ہر شک و شبہ سے بالاتر کتاب ہے۔ آج اس زمن میں تذکرہ کروں گی جناب موسیٰ علیہ السلام کا۔ ایک ہی وقت ہے کہ جناب موسیٰ بھی چلے ہیں اور فرعون بھی چلا ہے۔ جناب موسیٰ پہنچے ہیں دریائے نیل پر۔ دو امام کہوں کہ چلے ہیں، ایک امام فرعون ہے اور ایک امام جناب موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ایک حق کا امام ہے اور ایک باطل کا امام ہے۔ جو حق کا امام تھا جب وہ پہنچے ہیں دریائے نیل پہ، وہ کہا جاتا ہے نا کہ امام صحیح چننا چاہیے۔ اگر امام صحیح کو چنیں گے تو وہ پھر نیا پار لگا ہی دیا کرتا ہے۔ جناب موسیٰ کے جو بنی اسرائیل والے تھے، انہوں نے جناب موسیٰ کو اپنا امام بنایا، جناب موسیٰ کے ساتھ چلے۔ جب وہ جناب موسیٰ کے ساتھ چلے تو جب دریائے نیل پہ پہنچے تو جناب موسیٰ سے کہنے لگے قوم کا کہنا یہ تھا کہ موسیٰ تم نے تو ہمیں مروا دیا، اب یہ دریائے نیل سامنے ہے، اس کی لہریں ہمیں دبو دیں گی۔ جناب موسیٰ نے آسمان کی طرف دیکھا، آواز قدرت آئی، موسیٰ یہ جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے نا، یہ پانی پہ مارو۔ ادھر پانی پہ مارا جناب موسیٰ نے اپنے عصا کو، اور راستہ بنتا چلا گیا۔ اب یہ جو بنی اسرائیل والے تھے انہوں نے دیکھا کہ راستہ بن گیا ہے۔ کہا موسیٰ یہ تو ایک ہی راستہ ہے، 12 قبیلے ساتھ تھے، ایک امام نے 12 قبیلوں کو پار لگا دیا۔ ایک امام نے 12 قبیلوں کو پار لگا دیا۔ اگر امام صحیح ہو تو 12 قبیلوں کو بھی پار لگا دیا کرتا ہے۔ سوچئے جس قوم کے ساتھ 12 امام ہوں اور سارے امام ہادی برحق ہوں، وہ قوم کتنی خوش نصیب ہوگی۔ کہا موسیٰ یہ تو ایک قوم فقہ چلے گا نا، بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ چلے گا، ہم تو 12 قبیلے ہیں، یہاں 12 راستے ہونے چاہیے۔ جناب موسیٰ نے پھر آسمان کی طرف دیکھا، ان کا یقین دیکھیے، ان کا ایمان دیکھیے، ان کا نہ موسیٰ پہ ایمان ہے نہ موسیٰ پہ یقین ہے۔ جب جناب موسیٰ نے کہہ دیا کہ نیل پہ قدم رکھ دو، تب بھی نہیں رکھ رہے کہ 12 قبیلے ساتھ ہوں، ایسا نہ ہو پہلا قبیلہ پار رکھ جائے اور دوسرا ڈوب جائے، یا 2 قبیلے پار لگ جائیں اور تیسرا ڈوب جائے۔ اس لیے ہم 12 قبیلے چاہتے ہیں ایک ساتھ دریا میں قدم رکھیں۔ جناب پروردگار نے کہا موسیٰ دوبارہ عصا مارو۔ اب جب دوبارہ عصا مارا تو 12 راستے بن گئے۔ 12 قبیلوں کو وہ جناب موسیٰ نے حکم دیا کہ دریا میں قدم رکھ دیں۔ کہا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ جو دوسرا قبیلہ ہے وہ ساتھ چل بھی رہا ہے یا نہیں؟ کہا پھر عصا مارو۔ اب جو عصا مارا تو دروازے بھی بن گئے اور کھڑکیاں بھی بن گئے، یعنی ایک قبیلے کو دیکھ رہا تھا کہ دوسرا قبیلہ بھی ساتھ چل رہا ہے۔ 12 قبیلوں نے پانی پہ قدم رکھ دیے، اس سڑک پہ راستے پہ قدم رکھ دیے۔ پیچھے پیچھے ہے فرعون کا لشکر، یہ باطل کا امام ہے، اس کے ساتھ بھی بہت بڑا لشکر تھا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ راستہ بن گیا ہے تو فرعونیوں نے بھی اس راستے پہ قدم رکھ دیے۔ اب وہ جو بنی اسرائیل والے تھے انہوں نے جناب موسیٰ سے کہا اے موسیٰ یہ ہم ہی تو نہیں پار کر رہے، یہ تو فرعون بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ تو جو اپنے پروردگار سے کہنا چاہیے کہ فرعون کو ڈبو دے، فرعون کے لیے راستہ نہ بنائے، یہ ہمارے لیے اس نے راستہ بنایا، یہ تو فرعون بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ جائے گا، اور اگر فرعون ہمارے پیچھے پیچھے آ گیا تو ہمیں ختم کر دے گا، اس کے ساتھ تو لشکر ہے۔ جناب موسیٰ نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا موسیٰ تم وہ نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں۔ یہاں آپ کو ایک کہنا چاہیے کہ ایک راز کی بات بتاؤں کہ اکثر سوال ہوتا ہے کہ امام کا ظہور کب ہوگا، ہمارے جو قائم امام ہیں ان کا ظہور کب ہوگا۔ قرآن سے میں بتا رہی ہوں کہ کس تاریخ کو ہوگا، نہ ایک دن پہلے نہ ایک دن بعد میں، یہ میں قرآن سے ثابت کر رہی ہوں کہ امام کا ظہور کس دن ہوگا۔ کہا موسیٰ تم وہ نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں۔
اب پروردگار کو چاہیے تھا کہ جبرائیل کو وحی کر دیتا کہ جیسے ہی موسیٰ پار لگے تو پار چلا جائے موسیٰ تو فرعونیوں کو ڈبو دے، لیکن پروردگار نے جبرائیل کو وحی نہیں کی۔ پروردگار نے، قرآن پڑھ رہی ہوں، پروردگار نے نیل کی لہروں پہ وحی کی کہ جیسے ہی موسیٰ کا لشکر کا آخری آدمی دریا سے پار نکلے اور فرعون کا آخری آدمی دریا میں قدم رکھے، لہروں اس کو حکم ہوا، وحی ہوئی کہ فرعون کو ڈبو دے۔ جیسے ہی بالکل اسی طرح ہوا، جیسے ہی جناب موسیٰ کا لشکر پار لگا، موسیٰ کا آخری جو بنی اسرائیل کا آدمی تھا وہ دریا کے پار لگ رہا تھا، اور فرعون کا جو آخری آدمی تھا وہ دریا میں اتر رہا تھا کہ دریا کی لہروں نے فرعون کو ڈبونا شروع کر دیا۔ یہاں میں کہوں گی پروردگار تو نے لہروں پہ وحی کی ہے، پانی کی لہروں پہ، جبرائیل پہ وحی نہیں کی۔ جب پانی کی لہروں پہ پروردگار وحی کر کے فرعون کو ڈبو سکتا ہے تو یقیناً دوزخ کی آگ پہ بھی پروردگار وحی کر سکتا ہے کہ اس گھرانے کے جو دشمن ہیں انہیں یہ آگ جلا دے۔ جب پار لگے ہیں جناب موسیٰ نے گنتی کرنی شروع کی ہے بنی اسرائیل والوں کے قبیلوں کی۔ ویسے تو چند ہی لوگ تھے، لیکن جب جناب موسیٰ نے گنتی کی تو ایک آدمی زیادہ نکلا۔ جناب موسیٰ نے کہا یہ ایک آدمی کون ہے جو زیادہ ہے؟ اب جو دیکھا جناب موسیٰ نے تو وہ ایک جادوگر تھا سامری۔ کہا تو کیسے میرے پیچھے پیچھے آ گیا؟ تو فرعون کے ساتھ تھا، تو نے کب میرے پیچھے کا راستہ اختیار کیا؟ اب جواب سنیے سامری جادوگر کا۔ کہا میں بے شک فرعون کے ساتھ تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ آپ دریائے نیل پہ پہنچے ہیں اور آپ نے دریا میں راستہ بنانا شروع کر دیا تو میں نے آپ کا چہرہ دیکھا، آپ کے چہرے پہ ایک اطمینان تھا، چہرے پہ ایک اطمینان تھا، اور فرعون کے چہرے پہ پریشانی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ آپ حق پر ہیں۔ میں نے جیسے گزشتہ پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ تقوی کا تعلق دل کے اطمینان سے ہے۔ جہاں دل میں اطمینان آ جائے، جہاں دل میں، یوں کہنا چاہیے کہ جہاں دل میں ولایت داخل ہو جائے، جب ولایت ہمارے دل میں داخل ہو جائے گی تو اطمینان خود بخود ہمارے چہرے سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ فرعون، وہ سامری جادوگر کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے آپ کے چہرے پہ اطمینان دیکھا، آپ کے چہرے پہ اطمینان کی روشنی تھی، آپ کے چہرے کی اطمینان کی روشنی دیکھ کے میں سمجھ گیا کہ آپ حق پر ہیں، اس لیے میں آپ کے پیچھے آ گیا۔ میں نے فرعون کو چھوڑ دیا۔ آپ کے پیچھے آنے کا مجھے صلہ یہ ملا کہ میں دریا کے پار لگ گیا، فرعون کا لشکر ڈوب گیا۔ یہ تھا سامری جادوگر تھا یہ فرعون کے لشکر کا، اور فرعون تو فقط ایک بادشاہ تھا۔ اس کا بتاؤ سامری جادوگر تھا کون؟ فرعون تو فقط ایک بادشاہ تھا۔ یہ سامری جادوگر تھا جس نے فرعون سے کہا کہ تجھے چاہیے، تو بادشاہ ہے، تجھے چاہیے کہ اپنی قوم کو اس بات پہ مجبور کرے کہ تجھے سجدے کرے۔ فرعون کو خدا بنانے والا سامری جادوگر تھا، اتنا گنہگار جس نے فرعون کو خدا بنا دیا، جس نے لوگوں پہ جادو کر کے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ فرعون کو سجدے کرنے لگے۔ لیکن جب وہ بھی ایک صحیح امام کے پیچھے کا راستہ چنتا ہے تو دریا کے پار لگ جاتا ہے۔ اور پھر جناب موسیٰ بنی اسرائیل کی قوم رہنے لگی، اور پھر جناب موسیٰ گئے ہیں کوہ طور کے اوپر۔ ایک بار کہنا چاہیے غیبت میں گئے ہیں جناب موسیٰ، گئے 30 دن کے لیے تھے، بڑھ گئے 40 دن۔ 40 دن کے بعد جب جناب موسیٰ واپس آئے تو جناب موسیٰ نے دیکھا کہ پوری بنی اسرائیل جو ہے وہ ایک مٹی کے بچھڑے کو پوج رہے ہیں۔ وہاں سامری جادوگر نے فرعون کو اس بات پہ مجبور کیا کہ لوگوں کو مجبور کرے کہ اسے سجدے کرے۔ یہاں سامری جادوگر نے اپنا جادو دکھا کے کیا کام کیا کہ ایک مٹی کا بچھڑا بنا کے کہہ دیا کہ یہ خدا ہے۔ کہیں لوگ موسیٰ کے خدا کو ماننے نہ لگے، اس نے ایک دوسرا خدا بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ خدا ہے۔ جناب موسیٰ واپس آئے، جناب موسیٰ نے دیکھا کہ پوری قوم پلٹ گئی۔ کہا تم پلٹ کیسے گئے؟ کہا وہ جو سامری جادوگر ہے نا، اس نے ایک مٹی کا بچھڑا بنایا ہے، اور وہ مٹی کا بچھڑا کرتا کیا ہے کہ وہ بولتا ہے انا الحق انا الحق انا الحق، میں حق ہوں۔ اس لیے ہم نے کہا یہ تو خدا ہے، کیونکہ موسیٰ آپ کا خدا تو بولتا نہیں، یہ مٹی کا بچھڑا تو بول رہا تھا۔ کہا یہ بنایا کس نے ہے؟ کہا سامری جادوگر نے بنایا ہے۔ آئے جناب موسیٰ، اس کی گردن کو پکڑا، تو نے یہ کیسے بنایا اور اس میں ایسا کیا ڈال دیا کہ یہ بولنے لگا؟ کہا موسیٰ جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تھا نا، آپ کے چہرے پہ جو اطمینان دیکھا تھا، تو میں نے دیکھا تھا کہ آپ کے گھوڑے کے آگے آگے گھڑ سوار جا رہا تھا، اور جب وہ گھڑ سوار کا گھوڑا کے سم زمین پہ پڑتے تھے
تو مٹی میں ہلچل پیدا ہوتی تھی. کچھ کتابوں نے لکھا کہ مٹی میں سبزہ اگاتا تھا. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ مٹی میں ہلچل ہوتی تھی یا سبزہ اگاتا تھا. ہمارے شیعہ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ وہ جناب مولا کائنات تھے، لیکن اہل سنت برادران کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جبرائیل تھے. چلے میں کچھ دیر کے لیے مان لیتی ہوں کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو جناب موسیٰ کو راستہ دکھا رہے تھے. کہا میں نے دیکھا کہ ان کے گھوڑے کے سم جب زمین پہ پڑتے ہیں تو مٹی میں ہلچل ہوتی ہے. میں وہ مٹی جمع کرتا چلا گیا، اور جب میں نے یہ مٹی کا بچھڑا بنایا تو میں نے وہ تھوڑی سی مٹی جو ہے مٹی کے بچھڑے میں ڈال دی. اس کی تاثیر یہ تھی کہ یہ بچھڑا بولنے لگا انا الحق انا الحق. اب دیکھیے یہ جبرائیل ہے کون؟ جبرائیل کہنا چاہیے حسنین کے درزی ہیں، علی کے شاگرد ہیں، جناب فاطمۃ الزہرا کے گھر کے نوکر ہیں. جب گھر کے نوکر کے گھوڑے کے سموں میں یہ تاثیر آ جائے کہ وہ مٹی کا بچھڑا بھی بنے تو بولنے پہ مجبور کر دے، تو سوچئے جناب فاطمۃ الزہرا کے بیٹے جناب عباس کے علم کی طاقت کیا ہوگی. آج کا پروگرام یہیں تک. انشاءاللہ کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان.